آج ہم نے سورہ توبہ ختم کی ہے، سورہ یونس مکمل کی ہے اور سورہ ہود کا اکثر حصہ پڑھ لیا ہے۔ سورہ توبہ میں تو جہاد ہی سے متعلق آیات ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے بھی ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ نے مجاہدین سے جو یہ وعدہ کیا ہے، یہ سچا وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاد کا حکم یہودیوں کو بھی تھا، عیسائیوں کو بھی اور مسلمان کو بھی، اور یہود کے لیے بھی جہاد کرنے پر وہی بدلہ تھا جو عیسائیوں کو بدلہ ملا، اور عیسائیوں کے لیے جہاد پر بھی وہی بدلہ تھا جو مسلمانوں کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ تم اپنی جان مال اللہ کے لیے بیچو تو اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ مجاہد اپنی جان اور مال مکمل فروخت کر دیتا ہے، اس طرح سے یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے تفصیل ذکر کر دی کہ آج یہود و نصارہ اسلام کے فلسفہ جہاد پہ بہت اعتراض کرتے ہیں۔ اسلام تلوار سے پھیلا ہے اور اسلام جو ہے وہ تو جنگ و جدال کا نام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اس میں آپ کو بھی اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا، عیسائیوں کو بھی حکم دیا، اور جنگ دنیا کی ہر قوم لڑتی آ رہی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تلوار اٹھانے کا حکم کیوں دیتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اہل اسلام تلوار کیوں اٹھاتے ہیں۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، اس کے بہت سارے جوابات علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ اصل بات تو یہ کہ دعویٰ غلط ہے۔ یہ یقین نہ آئے تو ابھی حالات دیکھیں نا، تاریخی کتابوں کو آپ دیکھیں گے، وہ تو ہر ایک نے اپنی طرف سے گڑبڑ کی ہے۔ ابھی دیکھیں اسلام دنیا میں بہت کمزور ہے، مسلمانوں کے پاس کہیں بھی حکومت نہیں ہے، جو طاقتور حکومت جسے کہتے ہیں۔ اس کے باوجود کون سا مذہب دنیا میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے؟ اسلام پھیل رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ حالانکہ اتنی مخالفت جتنی آج اسلام کی ہو رہی ہے، اتنی پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں مخالفت ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے۔ پہلے بدنامی کی جاتی تھی ایک مخصوص قوم کو، میں جو رائٹر ہوتے تھے وہ کتابیں تقسیم کرتے تھے، اب تو ساری دنیا میں حکومتی سطح پہ یہ کام ہو رہے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں اس کام میں ملوث ہیں۔ بار بار مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ظالم ہیں، ان کے مذہب نے یہ سکھایا، ان کو قرآن کو جلانے کے بھی اللہ معاف فرمائے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اتنا پروپیگنڈا، اس کے باوجود آپ دیکھیں دنیا میں کون سا مذہب پھیل رہا ہے؟ اسلام۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو حادثہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو عمارت تھی وہ تباہ امریکہ میں ہوئی، اس کا ملبہ مسلمانوں پہ گرایا آگے، تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں، مسلمانوں کے کھاتے میں ڈالا گیا، اور پھر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان لوگوں نے۔ اتنا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں امریکہ کا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا اس کے انتقام میں جو جنگ مسلمانوں پہ مسلط کی ہے عراق میں، افغانستان میں، اس نے مسلمانوں کی جو اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے، سارے وسائل پہ قبضہ کر لیا۔ تو پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد تو بہت ہی مسلمانوں پہ مظالم ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ جتنا اسلام ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعہ کے بعد دنیا میں پھیلا ہے، وہ ریشو جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، اس سے پہلے اتنا ریشو نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے جب یہ پروپیگنڈا اپنی حکومتوں سے بہت سنا، تو انہوں نے سوچا کہ پھر اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب آپ مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے کسی چیز کی، تو حقائق کھولتے ہیں انسان کے ساتھ۔ بہت ساری باتیں ہیں، تو ایک اعتراض تو یہ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا اعتراض بتاؤں کہ یہ کس قدر مسلمانوں پہ اعتراضات کر رہے ہیں اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا میڈیا خود مسلمانوں کے خلاف ہے۔
یہ بھی عجیب بات. یعنی جب اپنے بھی خلاف ہوں اور غیر بھی خلاف ہوں تو آپ اندازہ لگائیں پھر تو اسلام کو دنیا سے دفن ہو جانا چاہیے. آپ کے جو جتنے بھی مشہور چینلز ہیں ٹیلی ویژن کے پاکستان کے جو اسلام کے نام پہ بنائے, اور یہاں مسلمانوں کی بے پناہ اکثریت ہے. اگر یوں کہا جائے کہ 98 بلکہ 99% مسلمان ہیں تو غلط نہیں ہوگا, 1% بھی نہیں اقلیت یہاں پہ. تو اس کے باوجود خود مسلمانوں کا میڈیا باہر سے پیسے کھا کے اسلام کے خلاف کس قدر پروپیگنڈا کر رہا ہے. ممکن ہے آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں, آپ کہیں نہیں کبھی کوئی اسلام کے خلاف بات نہیں کرتے, تو بات تو یاد رکھو دوسرے بھی نہیں کرتے ایسے صاف لفظوں میں. لیکن جب بھی کسی قوم کو ذلیل کرنا ہو, کسی مذہب کو پیچھے پھینکنا ہو, تو یاد رکھو اس مذہب کے مقتدا اور رہبروں کا مذاق اڑاؤ, تو لوگ خود بخود اس مذہب سے دور ہو جائیں. آپ اگر پادریوں کا بہت مذاق اڑانا شروع کر دیں اور ڈرامے بنانا شروع کر دیں تو لوگ عیسائیت سے دور ہو جائیں گے, کیونکہ عیسائیت میں پادری ہی ہے جو عیسائی مذہب کو دنیا میں پھیلاتا ہے, بنیادی کردار وہی ادا کرتا ہے. پوپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں, اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں, ہر وقت اسی پہ ڈرامے فلمیں, تو لوگ پوپ سے دور ہو جائیں گے, اور پوپ سے دور ہونے کا مطلب عیسائیت سے دور. ہمارے ملکوں میں, یورپ میں, امریکہ میں تو شاید اتنا نہ ہو, ہمارے ملکوں میں مولویوں کا جتنا مذاق اڑایا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ لطیفوں کے ذریعے, اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور اسلام کے بنیادی نظریات کو کچلنے کی میڈیا پہ اتنی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر آپ بصیرت کی آنکھوں سے میڈیا کی باتیں سنیں, بصیرت کی آنکھوں سے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے. علماء کو تماشا بنایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں, میں تو زیادہ دیکھتا بھی نہیں ہوں, انٹرنیٹ پہ کبھی کبھار کوئی کلپ دیکھ لیتا ہوں, تو جہاں علماء کا یا مولوی کا تذکرہ آئے گا تو ایک مضحکہ خیز ان کی جو عیوب ہے نا وہ اچھالے جائیں گے. پھر ٹیلی ویژن پہ کوشش یہ کی جاتی ہے ایسے مولویوں کو لانے کی, عام طور پر 100% نہیں, اچھے علماء بھی آ جاتے ہیں, عام طور پر ایسے علماء لا کے بٹھائے جائیں جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, غصے میں تیز ہوں, بات بات پہ غصہ آ جاتا ہو, تو پھر لوگ دیکھیں دیکھو ان کو بولنا آتا نہیں. یہ بھی ہوتا ہے ایک عالم ہوگا, اس کے سامنے ایک جوان لڑکی لا کے بٹھا دیں گے, پھر وہ الٹے سیدھے سوال کرے گی, وہ بیچارہ مولوی صاحب کو تو تجربہ نہیں ہوتا کہ منہ پھٹ اتنے تو نہیں ہوتے وہ, اب وہ بیچارہ گھبرا جاتے ہیں. کئی دفعہ میں ایسے پروگرام دیکھتا ہوں نا مختلف چینل میں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ کاش مجھے بٹھا دے کوئی یہاں پہ, پھر میں اس کی خبر لوں کہ تو کیا بات کر رہے. بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے, اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ حق کی ترجمانی ہوگی, لیکن ہمیں نہیں بٹھاتے, ٹھیک ہے نا, ہمیں نہیں بٹھاتے. تو اور پھر باتیں بھی بس وہی کرو, پڑوسیوں کے حقوق بیان کر دو تھوڑے سے, اس قسم کی باتیں ہیں کہ بھائی اچھا ہے ملک سے محبت کرو, باتیں یہ بھی صحیح ہیں, محبت کرنی چاہیے, پڑوسی حقوق, لیکن پورا اسلام اس میں تو نہیں ہے. اور بھی تو اسلام کی بہت ساری باتیں ہیں, ان کی طرف نہیں آتے. ملک میں اسلام کے جو بنیادی قوانین ہیں ان کی کیسی دھجیاں اداڑی گئی. ابھی جنرل مشرف کے دور میں آپ دیکھ لیں, اسلام میں زنا کی حد اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. مشرف نے کیسا تماشا بنایا اس اللہ کی بیان کردہ حدود کا, ایک اسلامی ملک کا صدر میڈیا پہ لا کے اس حدود کا مذاق اڑا رہا ہے. کیسا زنا بالجبر اور زنا بالرضا کی ایک فضول بحث چھیڑی, اور کیسا اسلامی حدود کا 4 گواہ اور یہ سب چیزوں کا ایسا مذاق اڑایا, اور علماء نے ان کے جوابات دیے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور دوسرے بڑے بڑے علماء نے جوابات دیے, ہر قسم کے طبقے نے, ہر مسلک کے لوگوں نے جوابات دیے. تو ان میں سے اپنے مطلب کی چیزیں چھانٹ کے رکھ لی اور باقی کچومڑ بنا دیا. اس کے بعد یہ بینکنگ کا, اسلامک بینکنگ اور سودی بینکنگ کا مسئلہ چلا تھا, سپریم کورٹ میں گیا کہ سود کو ملک سے پاک کیا جائے, بلکہ ملک کو سود سے پاک کیا جائے. تو اس پر جو ہے سپریم کورٹ میں یہ کیس پورا ہو گیا, جیت گئے تھے یہ لوگ علماء, حضرت مفتی تقی صاحب کی ذکر بیانی. نتیجہ یہ نکلا کہ مشرف نے پھر اس پہ اپیل دائر کر دی اور گڑبڑ اس کو اس میں ڈال دیا. اور پھر کیا کہ وہ جو کمیٹی تھی اس کی اسلامی نظریاتی کونسل, اسی کو تبدیل کر دیا, اس کے شرکا ہی بدل دیے, اپنی مرضی کے فضول قسم کے لوگ لا کے اس میں بٹھا دیا. تو جب اپنے بھی اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور فلمیں بن رہی ہوں, اسلام کا ایک نظریہ ہے اولاد کی کثرت, اولاد زیادہ ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ایک بول فلم آئی تھی, مجھے لڑکوں نے بتایا
اس کے ڈائلاگ سنائے مجھے، میں نے بہت غور سے سنا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کس قسم کا زہر لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد کی کثرت پہ، امت کی کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا۔ صحابہ کی بہت اولادیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ اسلام کا ایک متفقون علیہ اصول ہے کہ گروتھ ریشو زیادہ ہونا چاہیے، اس سے دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا بھی۔ عورت کی صحت بھی اچھی رہے گی، باپ بھی خوش رہے گا، متحرک رہے گا، فیملی بڑی ہوگی، تو جب یہ بچے بڑے ہوں گے ایک دوسرے کا سہارا بھی زیادہ بنیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان طاقت اور قوت میں اسلام دشمنوں سے اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے، بہت مشکل ہے۔ افرادی قوت میں کم از کم آگے بڑھ جائیں، افرادی قوت بھی ہوگی نا تو لڑ سکیں گے۔ بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اسلام کے اس نظریے کا اس فلم میں بہت مذاق اڑایا گیا۔ اب دنیا جو مولوی کی بات سن رہی ہے وہ تو آپ لوگ ہیں، یہ انٹرنیٹ پہ چند لوگ سن رہے ہوں گے، اور ٹی وی کے سامنے بیٹھنے والے کروڑوں ہیں، کروڑوں۔ تو بات ان کی پھیلے گی، میری اور آپ کی نہیں پھیلے گی۔ پھر جب لوگ مولوی صاحب سے سنیں گے کہ اولاد زیادہ ہو اور دیکھیں گے کہ مولوی صاحب کے 10 بچے 12 بچے، تو جب ایسی فلمیں دیکھ کر آئیں گے تو مولوی صاحب کا مذاق اڑائیں گے، مولویوں کے بچے ہی زیادہ ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہے، بچے ہی پیدا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے کھرچ کھرچ کے علماء کی عزت دلوں سے نکالی جاتی ہے۔ وہ چیز جو قابل عزت تھی اس کو قابل ملامت بنا دیا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ وَاذْكُرُوا إِن كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، دیکھو تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری ریشو بڑھا دی، آبادی کا ریشو بڑھا دیا۔ تو وہ چیز جس پہ پچھلی قومیں فخر کرتی تھیں کہ ہماری اولاد اتنی، آج اسی کو کیا بنا دیا؟ ذلت کا سبب بنا دیا۔ اب لوگ علماء کے بارے میں باتیں کہتے ہیں، کیا ہے ان کے بچے، دیکھو درجنوں کے حساب سے پلتے پلتے ہیں نہیں، 15 بچے ہوتے ہیں ان کے، ایسے مذاق اڑا دیا۔ تو اب اسلام کے خلاف نہیں بولے گا میڈیا، کام ایسے کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور لاشعوری طور پر آپ کا ذہن علماء کے خلاف بنتا چلا جائے۔ وہ ایک الگ سوچ دے گا، علماء الگ سوچ دیں گے۔ پھر جناب علماء نے جو ہے کیا نام ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے، شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا، کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پر۔ علماء ترقی سے تھوڑی روکتے ہیں، لیکن داڑھی کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ اس پہ فلمیں بنائی جائیں گی کہ داڑھی کا مذاق اڑایا جائے گا۔ داڑھی میں کیا ہوتا ہے؟ سارا اسلام داڑھی میں تھوڑی ہے۔ سنت عمل ہے، رکھ لو نہیں، اصل تو ہے حقوق ادا کرو، اصل تو ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرو، اصل تو یہ ہے کہ جناب سب آپس میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنو، اس طرح کی بات۔ تو یہ علماء سارے داڑھی میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ کوئی علماء ایسا نہیں ہے جو صبح سے شام داڑھی پہ ہی بولتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا میں رمضان میں کتنے دنوں سے بیان کر رہا ہوں، ایک بیان بھی ابھی تک داڑھی پر نہیں آیا، حالانکہ روز آنا چاہیے تھا، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ نہیں آیا اس لیے کہ بہت سارے مسائل ہیں، ان میں داڑھی بھی ایک ہے، لیکن وہ ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا، داڑھی کو بھی۔ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ نبی کا حکم ہے۔ اگر کوئی فوج کوئی وردی کا حکم دے دیتی ہے اس پر تو فوراً پابندی سے عمل ہوتا ہے۔ اب کوئی فوجی یہ اعتراض نہیں کرتا کہ یہ کیا ساری فوج اور ساری ملک کے حب الوطنی پینٹ میں ہی رکھی ہوئی ہے، کیا شلوار نہیں پہن سکتے؟ ٹھیک ہے، فوجیوں کو ساری زندگی ایک مخصوص لباس پہنایا جائے گا۔ کوئی فوجی یہ کہتا ہے کہ کیا مذاق ہے بھائی، کسی دن بوٹ پہنے بغیر آ گیا گیٹ سے باہر کر دیتے ہیں، حاضری نہیں لگتی، کیا سارا دین جو ہے وہ بوٹ میں ہی آ گیا ہے؟ کیا ساری حب الوطنی بوٹ میں ہی آ گئی ہے؟ تو اسے کہا جائے گا ساری حب الوطنی یا فوج کے سارے قانون بوٹ میں نہیں ہے، لیکن بوٹ پہننا بھی فوج کا ایک قانون ہے، سارے قانونوں کو پورا کرنا پڑے گا جس میں بوٹ بھی ہے، پینٹ بھی ہے، شرٹ بھی ہے۔ تو اسلام یا علماء جو کہتے ہیں وہ سارا دین داڑھی میں نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جہاں دین کی بہت ساری باتیں ان میں ایک داڑھی بھی ہے۔ مرد ہے تو آدمیوں جیسی شکل بنائے، یہ انگریزوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ان کے دین پہ چلنا شروع کر دیں نا، داڑھی کاٹیں، پھر وہ صرف داڑھی پہ راضی نہیں ہوتے، وہ سر کے بالوں کے بھی عجیب عجیب فیشن بناتے ہیں، پھر وہ چال بھی ان کی مستانی ہونے لگی آج کل۔ تو انہوں نے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیا ہے، انگریزوں نے، یورپ نے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق، جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو بدل دیا۔ ان کے ہاں مرد عورتوں جیسے اور عورتیں مردوں جیسی بن رہی ہیں، شریعت نے شروع میں ہی بریکیں لگا دی ہیں۔ اب جب داڑھی رکھو گے تو تم میں نسوانیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تم بیوٹی پارلر جا کے وہ تھریڈنگ ہوتی ہے، تھریشنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور منہ پہ کریمیں ایک کلو کی کریمیں، دولہا ملے گا ہی نہیں۔ آج شرم آتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ دولہا بھی بیوٹی پارلر جا رہا ہے اور منہ پہ کیا کروا رہا ہے، کیا لفظ بتا دے تاکہ فیشر ٹھیک ہے، فیشر کروا رہا ہے، اور بالکل ایسا نکل کے آتا ہے عجیب سا، کیا کہوں، ہلکا لفظ اس کے لیے ہیجڑا ہی ہے، اور کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو غلط ہے، مرد کو تو مردانگی عورت کے لیے ہے، یہ زینت، عورتیں جائیں بیوٹی پارلر جائیں، جس ٹیمپر کے ڈبے خالی کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ان کی زینت ہے،
ان کو اللہ نے مرد نہیں بنایا، وہ عورت جیسی رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المخنثۃ من الرجال، کہ جو مرد عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی۔ اسی طرح جو عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی، انگریزوں نے اپنی فطرت کو بدل دیا، وہ صرف داڑیاں نہیں بالکل عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے ہاں تو بہت ہی گڑبڑیں شروع ہو گئی ہیں، بار بار اس پہ بیان کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے اسلام نے شروع سے بریک لگا دی، داڑھی رکھو، سمجھ میں آئیے نا بات، داڑھی رکھو تاکہ مرد رہو، مرد، چال بھی مرد جیسی، بات کا انداز بھی، اٹھنا بیٹھنا، سارے کام بھی مردوں جیسے کرو۔ جہاد کا حکم اس لیے دیا کہ مردوں پہ جچتا ہے یہ کام۔ تو کیا کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الیکٹرانک میڈیا، اخباروں کے ذریعے مولویوں کا بار بار مذاق مختلف لاشعوری طور پر ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے میڈیا پہ، گانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اب ان کا مذہب یہ ہے کہ نائٹ کلب میں آپ ڈانس بھی کریں، گانے بھی گائیں، اور صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، دین پہ چل جائیں گے، کیا ادھر ناچ لیا ادھر۔ اور پھر ان کے ہاں ایک مذاق یہ اڑایا جا رہا ہے، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، اسلام میں مرد اور عورت کی ایکٹیویٹیز بالکل الگ الگ ہیں۔ لڑکی کی جب تک شادی نہیں ہو جاتی، لڑکی کے لیے اس کا شوہر ہے، اس کے علاوہ کوئی مرد اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ ان لوگوں کو اسلام کا یہ حکم بہت کھلتا ہے، کیونکہ یورپ میں یہ چیزیں ختم ہو گئیں تو ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ ان کے ہاں وہ بچی بالغ ہوتے ہی باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں گئی۔ شروع میں تو باپوں کو بڑا غصہ آتا تھا، پھر چونکہ باپ بھی اسی ماحول میں پیدا ہوئے ہوئے اب ان کو غصہ بھی نہیں آتا، بلکہ جو مسلم فیملیز وہاں رہتی ہیں ان میں بھی اکثریت بے شرم بن گئی ہے۔ اس کو اور کون سا لفظ میں استعمال کروں، میرے پاس وہاں سے فون آتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی بات ہوتی ہے لوگوں کی، وہ بتاتے ہیں انگلینڈ میں جو پاکستانی فیملیز، جو مسلم فیملیز انڈیا سے آ کر رہی ہیں، امریکہ میں اکثر، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے تو اچھے بھی ہو جاتے ہیں وہاں جا کے، اکثریت ایسی ہے کہ ان میں غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ ان کی بیٹیاں جب جوان ہوتی ہیں تو بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومتی ہیں باپ کی موجودگی میں، اور جب ان کو تنبیہ کی جائے باپ کو کہ یار تمہاری یہ بچی بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے تو کہتی ہیں نو پرابلم، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس کا حق ہے کہ وہ جیون ساتھی سلیکٹ کرے، اس کا بھی حق بنتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ لڑکی کا بھی حق ہے، مگر حق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باپ اس کے لیے رشتہ دیکھے اور پھر بیٹی سے پوچھے، اس کو بتائے کہ بھائی یہ ہے، اگر تمہیں پسند ہے تو میں کر دوں، نہیں ہے تو زبردستی نہ کرے۔ یہ حق اللہ نے اسلام میں عورت کو دیا ہے، مگر اس حق کو، یہ جو عورت کو حق دیا ہے، اس کو کس طرح کرتے ہیں کہ وہ جناب ٹیلی فونوں پہ جائے ادھر ادھر اور بات کرے، پھر منہ بھی کالا کر لے، نو پرابلم، جس نو پرابلم، ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ادھر ادھر دو چار منہ کالے ہو گئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے غلطی، چھوٹ بچی ہے۔ اسلام نے کیا کہا، بچی یہ غلطی ہو گئی نا، اگر 100 کوڑے چوک پہ کھڑا کر کے مارو اس کمبخت کو، منوس کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام میں زانی عورت اور زانی مرد کی سزا کیا ہے؟ 13 سال کی لڑکی جو بالغ ہو گئی، اس سے کم عمر ہے جو نابالغ ہے، اس بیچاری کو تو ٹھیک ہے، معذور سمجھی جائے گی، اسے کیا پتا، بالغ ہو گئی، 13 سال تک پہنچ گئی، اب اگر اس نے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلق کر لیا تو اٹ از نو پرابلم کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ کو اتنا غضب آتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس لڑکی کو چوک پہ کھڑا کر کے، چپکے سے نہیں، ساری دنیا کے سامنے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں کوئی حنفی شافی اختلاف بھی نہیں ہے کہ چوک پہ کھڑا کر کے اس منحوس کو کھڑا کرو چوک پہ اور 100 کوڑے سر عام لگاؤ، حالانکہ عورت ذات ہے۔ ایسے قوانین کو کیا کہتے ہیں؟ کالے قانون۔ یہ لوگ میڈیا والے، یہ کوئی قانون ہے ایک بچی کی؟ کبھی وہ سوات کی کوئی دکھا دیتے ہیں ویڈیو کہ ایک بچی کو لٹا کے کوڑے مار رہے ہیں، حالانکہ وہ تو جعلی ویڈیو تھی، لیکن اگر اس بچی نے زنا کیا تھا تو وہ بچی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، بچیاں تھوڑی زنا کرتی، تو پھر بالکل صحیح کوڑے لگائے تھے۔ میں ہوتا تو اپنی طرف سے بھی غریبی میں 20-25 لگا دیتا، یعنی پورے کرواتا 80، جب تک 80 فٹ 100 پورے کرواتا اس کے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ کلپ میں 100 پورے نہیں۔ اللہ کو نفرت ہے اس عمل سے۔ کاش میری آواز ان لوگوں تک پہنچ جائے جو برطانیہ میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا میں اور امریکہ میں جا کے رہتے ہیں، اور پھر ان کی جوان بیٹیاں مردوں کے ساتھ گھومتی ہیں تو کہتے ہیں نو پرابلم، کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، یہ دیکھو، یہ لوگ کافر اگر اسی حال میں مر گئے جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے ایمان والو اس جہنم کی آگ سے ڈرو جو ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے، بنائی کافروں کے لیے، ایسا نہ ہو تم وہاں جا کے پڑ جاؤ اس آگ میں، تم ایسے عمل شروع نہ کر دو ان کافروں کو دیکھ دیکھ۔
ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. اور یہ بھی فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی بچو اس زنا سے اور اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو. آپ نے پوری کوشش کر لی، پھر کامیابی نہیں ہوئی، وہ ایک الگ بات ہے. پھر تو یہ بھی ایک جو ہے نا زنا کو الاؤ کر دیا میڈیا میں، وہ اس نے لا کے اسلامی احکام کا ایسا تیا پانچا کیا جا رہا ہے کہ ایک نیا آدمی جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے گا، یہ مکالمے سنے گا، اس کو یہی نہیں پتہ چلے گا صحیح کیا ہے اور غلط. تو میرے بھائی جب اپنا میڈیا بھی خلاف ہو علماء کے، اور باہر والے تو ہیں ہی ہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کہ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شادیاں کی اور ایک 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا حضرت عائشہ سے. یہ سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے، حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی. یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت عیاشی ہے. اس کے بہت سارے علماء نے جواب دی، میں یہ جواب دیتا ہوں ان کو کہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ نبی سچا نبی ہے، یہ اعتراض زیادہ تر یہودی اور عیسائی اٹھاتے ہیں، تو یہودی سے پوچھیں کہ اگر آپ کے دور میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ واقعی موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور آپ کا ان پر ایمان بھی ہو، تو کیا آپ اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دو گے یا نہیں دو گے؟ ہے بھائی، یہ سوچ کے رک جاؤ گے کہ 9 سال کی ہے کیوں دوں؟ ہر شخص بڑھ چڑھ کر اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دینے کی کوشش کرے گا اور اس نکاح کو بہت بڑی سعادت سمجھے گا. پیغمبر سے رشتہ جڑ جائے، 9 سال 18 سال جائے بھاڑ میں، پیغمبر سے رشتہ جڑ جائے، اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ ابو بکر نے یہی دیکھا کہ میری بیٹی 9 سال کی ہے، اور ابو بکر کا ایمان تھا کہ یہ سچے نبی ہیں اور تمام پیغمبروں کے سردار ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی دے دی اور بیٹی نے بھی ساری زندگی خوشی خوشی نبی کے ساتھ وقت گزارا ہے. کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. جب میاں بیوی دونوں خوش تھے، نبی حضرت عائشہ سے خوش اور امی عائشہ نبی سے خوش. امی عائشہ نے تو کبھی اب اپنے باپ کو تانا نہیں دیا کہ ہائے میں اتنی سی تھی، میری شادی 50 سال کے جو ہے 50 سال کے نبی سے کرا دی، بلکہ امی عائشہ اس رشتے کو بہت بڑی غنیمت سمجھتی. تو یہ ظلم اگر ہوا ہے تو امی عائشہ پر ہوا نا، وہ اس ظلم کو ظلم نہیں مان رہی وہ تو. اور پھر اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو کتنی عزت دی. آدھا علم اس امت میں امی عائشہ سے آیا، ساری امت کی روحانی ماں بن گئی. تو جن لوگوں کی طبیعتوں میں عیاشی ہے نا، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس چیز، اس لیے کہ ان کے ہاں شادی کا مقصد سوائے جنسی تعلقات کے اور ان چسکوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تو فوراً دماغ ان کا جائے گا بھئی کیا ہے جو ہے نا ایک زیادہ عمر کے آدمی سے ایک کم عمر کی بچی کی شادی کرا دی. لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح میں بہت سارے اور بھی مفاد ہیں. نکاح میں ایک سب سے بڑا اخروی مفاد، کسی سے رشتہ داری ہو جائے، اس رشتہ داری کی وجہ سے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں نواز دے. تو سب سے بڑا آسان جواب کیا ہے کہ بھائی آپ کو یہ ہو رہا ہے نا اعتراض کہ امی عائشہ 9 سال کی تھیں، اتنی بڑی عمر کے نبی سے شادی کرا دی، تو یہ اعتراض امی عائشہ کو بھی تھا یا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا، اگر ان کو نہیں تھا تو آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا اسلم شیخ بری صاحب جو شہید ہو گئے، ان کی عمر بھی تقریباً 50 سال تھی. انہوں نے دوسری شادی کی ہے، ایک تقریباً 20 سالہ لڑکی سے شادی کی انہوں نے. لڑکی بھی راضی تھی، لڑکی کے والد بھی راضی تھے. مجھے بیان کے لیے بلایا اس موقع پر کہ آپ آئیں، اس خطرناک موضوع پر بیان آپ زیادہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگے لوگوں کو اس پہ بہت اعتراض ہے کہ میں اتنی عمر میں ایک 20 سالہ لڑکی سے، یہ 22 سالہ 25 سال اتنی عمر تھی ان کی، کر رہا ہوں. تو حالانکہ انہوں نے کہا کہ میری جو فرسٹ وائف ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسی لڑکی سے کرو گے تو میں کرنے دوں گی، ٹھیک ہے نا. ان کی دوستی بھی تھی پہلے، اور لڑکی بھی بہت خوشی خوشی راضی تھی، اور لڑکی کے والد بھی راضی. تو مجھے بلایا بیان کے لیے، میں نے ان کو یہی بتایا. میں نے کہا بھائی جب لڑکی بھی راضی ہے، لڑکی کے والد بھی راضی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی پہلی اہلیہ بھی راضی ہیں، تو پھر کسی کو جو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس لیے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کو نہیں ملی. ویسے اصل مسئلہ شریعت کا یہی ہے کہ عمر کا خیال کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جا کے کوئی 9 عمر لڑکیوں کی شادی بڈھوں سے کرانا شروع کر دیں. شریعت میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم پلہ ہونا چاہیے. ہم پلہ، بہت زیادہ ایج ڈفرینس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. شادی جوڑ کی ہونی چاہیے، جوڑ کی. لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف جو ہو جاتا ہے اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے. علم ایک بہت بڑی مصلحت ہے. ان کی اہلیہ نے سوچا کہ بھئی اتنے بڑے عالم سے اگر میرا تعلق ہو جائے، رشتہ داری ہو جائے،
سبحان اللہ، اور کیا چاہیے، مالدار بھی بہت تھے وہ. تو اسی طرح امی عائشہ نے سوچا کہ اس وقت کے پیغمبر سے اگر میرا رشتہ ہو جائے، اور آپ کے والد نے بھی سوچا، تو اس سے بڑی بڑھ کر اور کیا بات ہے. اگر امی عائشہ کی شادی کسی اور سے ہو جاتی، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، تو کیا ہوتا، تھوڑے دن کی زندگی تھی، ختم ہو جاتی. کوئی جانتا کہ عائشہ نام کی خاتون دنیا میں پیدا ہوئی ہیں جو صحابیہ تھیں، اور آدھا علم اللہ نے ان کے ذریعے امت کو پہنچایا. اور پھر کتنا علم تھا. دیکھو نبی کی بیویاں جو تھیں نا، ازواج جو تھیں، وہ حسن و جمال میں حضرت عائشہ سے زیادہ تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسری ازواج تھیں، حضرت زینب آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، بہت خوبصورت تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھی. امی عائشہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اتنا حسن و جمال نہیں تھا ان میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوبہ کون تھی؟ حضرت عائشہ. اس کی وجہ یہ کہ بے پناہ ذہین تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل بہت پوچھتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ ان میں فقاہت، بصیرت بہت ہے، لہذا اللہ ان سے دین کا کام دوسری بیویوں کی نسبت زیادہ لے گا. تو آپ کو محبت بھی علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، اور آپ کی ذہانت کی وجہ سے امی عائشہ سے محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے امی عائشہ کو نوازا. پھر نبی کے انتقال کے بعد دور دور سے صحابہ کرام گھر پہ تشریف لاتے، اور قرآن نے باقاعدہ اجازت دی کہ اے نبی کی ازواج، جب تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو دیوار کے پیچھے سے ان کو مسئلہ پردے کے پیچھے سے بتایا کرو. پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے دیوار کے پیچھے، امی عائشہ ان کو مسائل بتاتی. ایسے صحابہ کو ڈانٹ لگاتی تھی نا، اپنی سے بڑی عمر کے صحابہ، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ میں ان کی ماں ہوں. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ حدیث سنا رہے، بڑی جلدی جلدی ایک ہی سانس میں امی عائشہ نے ڈانٹ لگائی. فرمایا کیا نبی اس طرح سے بات کیا کرتے تھے؟ نبی تو بات کرتے تھے بہت ٹھہر ٹھہر کے، اور ایک بات کو ٹھہر ٹھہر کے کرتے، پھر 3 دفعہ دہراتے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے. اور ایک ڈانٹ دیا کر، صحابہ بڑے ادب سے ڈانٹ کھاتے، عمر میں زیادہ ہوتے لیکن پھر بھی اپنی ماں سمجھ کے ان کا احترام کرتے تھے. تو میں یہ جلدی جلدی بات مکمل کر دوں. اتنے اعتراضات اسلام پہ کیے، آج بہت کیے جا رہے ہیں، اسلام کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائی، ماضی میں اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو سوال پیدا ہوتے ہیں آج پھر کس چیز سے پھیل رہا ہے؟ آج تو تلوار وہ چلا رہے ہیں، ہم تو چلا نہیں رہے. ہم تو مار کھا رہے ہیں، پٹ رہے ہیں ہر طرف. فلسطین میں پٹائی ہماری ہو رہی ہے، برما میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے، اور شام میں ہماری دھنائی ہو رہی ہے. افغانستان میں بھی ہماری پٹائی ہو رہی تھی کسی زمانے میں، اب اللہ کا شکر ہے کہ ان کی شروع ہو گئی ہے. اس طرح کی بہت سارے جو ہے نا حساب کتاب ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہماری فوج شہید ہو رہی ہے جگہ جگہ پہ. امریکہ کبھی پیٹ رہا ہے، کبھی جناب کہیں سے دھماکہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وزیرستان میں بھی ہمارے ہی مسلمان شہید ہو رہے ہیں. ہر جگہ ڈرون حملوں میں جو ہو رہے ہیں ہمارے ہی شہید ہو رہے ہیں. ہر جگہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. لیکن اسلام کے دنیا میں پھیلنے کا ریشو اس وقت اتنا زیادہ ہے، اتنا پہلے کبھی بھی نہیں تھا. آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ جو خلیج میں امریکن فوجی آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، آج سے 5 سال پہلے کی رپورٹ ہے، ان میں 35,000 فوجی مسلمان ہو چکے ہیں. 35,000 فوجی. تو اگر اسلام تلوار سے پھیلا تو یہ کیا، یہ کس چیز سے پھیل رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ مان لو تلوار سے پھیلا، چلو دوسرا جواب یہ مان لیتے ہیں تلوار سے پھیلا، تو بات یہ کہ دنیا میں ہر چیز تلوار سے ہی پھیل رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہر چیز کس سے پھیل رہی ہے؟ آج دنیا میں جو چیز بھی پھیل رہی ہے نا، اس کے پیچھے بندوق ہے، زبردستی. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے. فرمایا کہ اگر اسلام میں جو چیز پھیلتی ہے تلوار سے، وہ کیا پھیلتا ہے؟ اسلام جو پھیلتا ہے نا، تو کیا پھیل رہا ہے؟ اللہ کی عبادت، توحید، زنا کے خلاف، زنا ختم ہو جاتا ہے معاشرے سے. شراب ختم ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ ابھی بھی اسلامی ملکوں میں شراب کا وہ ریشو نہیں ہے جو باہر ملکوں میں. اور ماں باپ کی نافرمانی، یورپ میں، امریکہ میں، ان لوگوں میں ماں باپ کی جو نافرمانی کا تصور ہے وہ ہمارے ہاں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بڑھاپے میں اولڈ سینٹر میں داخل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اتنی ساری چیزیں، اسلام ان خوبیوں کا نام ہے. تو اگر اسلام تلوار کی طاقت سے اتنی ساری خوبیاں پھیلا رہا ہے، کیا حق جرم ہے بھائی؟ اللہ نے اگر حکم دے دیا کہ یہ خوبیاں تلوار کی نوک سے پھیلاؤ، ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے بم اور توپ کی طاقت سے کیا پھیلایا ہے دنیا میں؟ آپ نے دنیا میں زنا پھیلایا ہے، بدکاری پھیلائی ہے، آپ نے دنیا میں والدین کی نافرمانی، آپ نے دنیا میں تلوار اور توپ کی طاقت سے قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنا، فیملی سسٹم انسانوں کا برباد کر کے رکھ دیا. 50 سال پہلے کی بات ہے، 50 سال پہلے کی بات ہے. 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 50
تو اگر ہم نے تلوار سے اچھی چیزیں پھیلائی ہیں تو ہمیں فخر ہے، اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ نے توپ اور بم کی طاقت سے کیا پھیلایا۔ میں ایک بس چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر یہ آج کا جو موضوع تھا انشاءاللہ کل۔ ایک دفعہ میری ایک پادری سے بات چیت ہوئی، انگریز تھا وہ، میرے ساتھ ایک ترجمان بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہی اعتراض کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے، قتل و غارت بہت ہے۔ میں نے کہا مثلاً فار ایگزامپل، تو کہنے لگا اسلام میں ذرا ذرا سی بات پہ قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے نام پہ اڑا دیتے ہیں بندے، عورت کو مار دیتے ہیں، تھوڑا سا عورت کا ناجائز تعلق کہیں سے ہوا، کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، آنکھ پھوڑ دی اس کی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہوں بہت اچھا کرتے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ کسی کی بیوی ہے تو کیوں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ رہی ہے بھائی؟ لیکن خیر ایسا کرتے نہیں ہیں مسلمان، لیکن اگر کر لیں بشرطے کہ یقین ہو غیر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دیکھنے سے مراد مطلق دیکھنا نہیں ہے، دیکھنے سے مراد بری نیت سے۔ اسلام میں کس کے اصول ہیں، بدکاری کی کیا سزا ہے اور غیر کو دیکھنے کی کیا سزا ہے۔ ایسا آنکھ وانکھ پھوڑنے کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ کوئی آنکھ پھوڑ دے تو قرآن میں لکھا ہوا ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، صحیح ہے نا۔ شوہر اگر بیوی کی آنکھ پھوڑ دے تو قرآن میں صاف لکھا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ صاف اللہ نے فرمایا، ہم نے لکھ دیا یہ بات کہ جان کے بدلے جان، شوہر بیوی کو جان سے مارے گا تو شوہر کو بھی مارا جائے گا جان سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح شوہر نے بیوی کی آنکھ پھوڑ دی تو انگریزوں کے یہاں تو اجازت ہے، جیل ہو جائے گی تھوڑے دن کے لیے، اسلام میں جیل ویل نہیں ہے۔ اسلام میں اسے چوک پہ لاؤ، اس کی جو آنکھ بیوی کی پھوڑی ہے وہی والی اس کی بھی پھوڑ دو شوہر کی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہی آنکھ پھوڑو اس کی۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا نام ہے جیل چلا جاؤ، ایس ایچ او ایف آئی آر کٹے گی، پھر اس کے بعد جناب ایس ایچ او صاحب سے مکمکا ہوگا، پھر یا تو وہ آپ کی آنکھ پھوڑ دیں گے اگر آپ نے ٹھیک پیسے نہیں دیے، یا پھر کیس چلتا رہے گا 25 سال کے بعد جب میاں بیوی بڈھے ہو جائیں گے آپ کو بیوی کی آنکھ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اس وقت، تو پھر آپ جیل سے چھوٹ کر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے واضح بیان کر دیا آنکھ پھوڑی، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑ دی جائے اس کی۔ اور فقہاء نے باقاعدہ کتابوں میں بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ کی کیسے پھوڑی جائے گی آنکھ۔ اللہ نے کیا بدلہ برابر سرابر، تاکہ جرائم کا دنیا سے خاتمہ ہو۔ اور وَكَتَبْنَا وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کسی کی ناک توڑ دی، کیسا عجیب حکم ہے، اس کی ناک توڑی جائے گی، اس کی بھی ناک توڑی جائے گی۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت توڑ دیا، ہتھوڑا مار کے اس کا بھی وہی دانت توڑا جائے گا جو اس نے توڑا ہے۔ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور کسی طرح سے کسی کو زخمی کر دیا، جیسا زخم پہنچایا ویسا ہی زخم اس کو پہنچایا جائے گا۔ اس کو نظام قصاص کہتے ہیں۔ البتہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا بدلہ ممکن نہیں ہوتا، ویسے ہی اگر ہم یعنی اس سے وہی لیں گے تو زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ دیت وغیرہ کا حکم ہے۔ تو اتنا واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، عورت کو قتل کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ، میں نے اس پادری سے کہا، وہ کہنے لگا کہ جی یہ تلوار کے اور یہ غیرت کے نام پہ قتل۔ میں نے کہا کہاں قتل ہوتا ہے بھائی غیرت کے نام پہ، ہمیں بھی بتا دو ذرا کوئی واقعہ۔ تو اس نے افغانستان کی مثال دی، طالبان جو تھی وہ غیرت کے نام پہ گردنیں وہ مار دیتے تھے۔ اب کیا بحث کرے آدمی؟ میں نے کہا چلو فرض کر لیتے ہیں قتل کر دیتے تھے، تو میں نے کہا آپ لوگوں نے اس قتل کو روکنے کے لیے جو 32 ہزار ٹن وزنی بم افغانستان میں گرائے ہیں، تو اس میں ایک دن میں جتنے قتل ہوئے ہیں نا افغانستان کی 100 سالہ تاریخ میں غیرت کے نام پہ اتنے قتل نہیں ہوئے ہوں گے۔ کہتے ہیں نا وہ ہمیں جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، تو ہماری دہشت ان کی دہشت گردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچی ہے۔ تو اب جب وہ تھا شریف آدمی، عیسائیوں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ عیسائیت جو ہے نا، کرسچینٹی، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ تھوڑی نرمی ہے۔ تو ان کو جب بات حق ملے نا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ضرور ہیں۔ تو وہ پادری ایک دم چپ ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے تسلیم کر لیا۔ میں نے کہا یہ کون سا یہ؟ تو بھائی اس لیے یہ اس قسم کے اعتراضات میں نہ پڑے، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کی بجاوری کی کوشش کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ کل سبحانک اللہم و بحمدک۔